بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اصغر حارث اور آج ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا سیو کلب کے زیر اہتمام یہ ایک اچیور ٹاک کا ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں ہم مارکیٹ میں اور ملک پاکستان میں جو ہمارے چیدہ لوگ ہیں، جو بیسٹ پرفارمر ہے، ان کو ہم یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں اور ان کی جو سکسس سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جناب عمر ملک صاحب. عمر ملک صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارا مینجمنٹ ہاؤس ابھی وزٹ کیا، آپ کو کیسا لگا سر؟ اٹ از ریمارکیبل اور زبردست قسم کا ایکسپیرینس ہے. میں ابھی آف دا ریکارڈ یہ بات کر رہا تھا کہ اگر میں وزٹ نہ کرتا تو میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی کھو دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، وی اپریشیٹ، دیٹس وائی آئی واز انوائٹنگ یو کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور اس کے بعد پھر جی بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کی. سر آپ یہ بتائیے ہو از عمر ملک؟ لوگوں کے لیے یہ کہ مارکیٹ کے لیے، عام لوگوں کے لیے. عمر ملک کی اصل ورژن کیا ہے سر؟ میں تھوڑا بلنٹ سا ایک عمر ملک جو کہلاتا ہے لوگوں کے سامنے، رائٹ، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ بلنٹ ہونا جو ہے میرا، یا میں بالکل جو سیدھا ہوتا ہوں لوگ ہیں وہ تگڑے لوگوں سے. کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ میری طرح کے ماڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے عمر ملک. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے کہ سر آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کس شہر میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم اور وہ کچھ واقعات مجھے آپ بتائیے. لاہور کی پیدائش ہے، بیسیکلی فور فادر سارے بھیرا سے، رائٹ، اور ایجوکیشن جی میری ڈی پی ایس سے، پھر آگے جی پنجاب یونیورسٹی، فائن، اور اس کے بعد پھر جی بینکنگ سیکٹر سے تعلق رہا میرا بھی. رائٹ، میں نے اپنا کیریئر کا آغاز سٹی بینک سے کیا ایز اے سیلز ایگزیکٹو، کریڈٹ سیلز میں، فائن، اور پھر جی اسٹینڈ چارٹرڈ. پھر فور فادرس کا بزنس تھا جی سارا آٹو پارٹس کا، اس کو جوائن کر لیا. رائٹ، پھر کوئی 2002 سے ایز اے چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ ہم کرتے رہے ریئل اسٹیٹ میں، اور 2014 سے آن ورڈ پھر ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہو گئے پراپرلی، اور پھر آپ کے سامنے ہے یہ سفر. رائٹ. 2014 میں آپ نے اپنی کمپنی جو ریلیشنز ہے وہ فارم کی؟ نہیں جی، سب سے پہلے ہم نے پراپرٹی ہب بنائی تھی، اوکے، اور برکی روڈ پہ ہم نے اس کو پہلی دفعہ کھولا. رائٹ. 2016 میں پھر ہم ڈی ایچ اے آ گئے. فائن. وہاں پہ ہم نے نام سوچا کہ کیا کریں. ایک اور کمپنی تھی وہ سیم نام سے رجسٹرڈ تھی ڈی ایچ اے میں، پراپرٹی ہب کے نام سے. تو ہم بات کر رہے تھے تو میرے والد نے کہا کہ عمر تم نے ساری زندگی تعلق ہی بنایا لوگوں سے، رائٹ، تو ریلیشنز نام رکھ لو. فائن. اور ہم نے پھر ریلیشنز نام رکھ دیا اس کے 2016 میں. کیا ویژن تھا اس کے پیچھے کہ آپ یہ کمپنی جب فارم کر رہے تھے تو کیا آپ چاہتے کیا تھے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے دنیا میں جب آئے، اور بیسڈ اپون یور پاسٹ ایکسپیرینس، جبکہ 2002 سے آپ ایز اے انویسٹر کام کر رہے تھے یا ایک چھوٹا پراپرٹی کا آفس تھا، تو اب جو بڑا ایک آپ نے یہ اپنا انیشیٹو لیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ تو خیر بڑی ایک عجیب سی ہے، شاید کوئی لوگ سننا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ سچ یہ تھا کہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ جو پیسے انویسٹر کو بچنے چاہیے، رائٹ، وہ ریلٹر لے جاتا ہے، اوکے، اور جو ریلٹر کو بچنے چاہیے وہ آ رہے تھے انویسٹر کو. رائٹ. تو ہم نے کہا لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرنا چاہیے، رائٹ، اور ہمیں خود بھی اپنے ایک آفس کی ضرورت ہے. جی جی، کہ ہمارے تو دوست جتنے بھی ہیں، کزنز ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں. اور پھر ہم نے کہا شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم تصحیح کریں اپنی، اور لوگوں کی خدمت کر لیں. تو الیکشن تھا 2018 کا، تو میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ میں عمر ملک آپ کا دوست، ریلیشنز گروپ ڈی ایچ اے لاہور سے. رائٹ. تو کوئی بندہ بھی کہہ دے کہ میں نے کوئی ٹوکن کھایا ہو کسی کا، کوئی میں نے کسی کے ساتھ مارجن پہ کام کیا ہو، تو پلیز وہ بتا دے، ہم الیکشن سے دستبردار ہو جائیں گے. تو وہ الیکشن بھی اللہ نے جتوایا، اور آج تک بندہ کوئی سامنے نہیں آیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قناعت، اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل ہے یقین، اور ترقی چونکہ کرنے کا شوق سب کو ہے، مجھے بھی ہے. محنت کرتے ہیں اس گول کو، ہم بجائے کہ شارٹ سائڈ سے جا کے کریں کور، ہم زیادہ محنت کریں کور کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ریلیشن کرتا کیا ہے بیسیکلی، آپ کی ڈومین میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور آپ کا یہ سیٹ اپ کیا ہے ریلیشنز کا؟ بیسیکلی جو میری اپنی فیلڈ تھی وہ تو تھی ٹوٹلی لینڈ کے اوپر، میری بڑی گرپ تھی. پھر ہم نے ڈی ایچ اے کو دیکھنا شروع کیا پراپرلی. رائٹ. پھر لیکن دیکھنا آہستہ سے شروع کیا کہ سوسائٹی سے کام بہت زیادہ چلا گیا آن پلان، جو جس طرح آپ کہتے ہیں قسطوں والے. رائٹ. پھر فارچونیٹلی جی لاہور اسمارٹ سٹی آ گئی. رائٹ. اور ہم اس کا حصہ بن گئے. فائن. اور تھینکس ٹو مجیب احمد خان، انہوں نے ہم پہ بڑا یقین کیا، اعتبار کیا حبیب رفیق نے. اور لاہور میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہم اس بھاگ دوڑ میں شامل تھے، اور آج الحمدللہ وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. بہت زبردست طریقے سے وہ آج فلرش کر گئی، اور آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ پارٹ بن جائے، بینگ انویسٹر بھی، بینگ ریلٹر بھی لاہور اسمارٹ سٹی کا. تو
بیسیکلی اب جو میرا اب یہاں سے ٹاسک شروع ہوتا ہے جو سارے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ دوست وہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو میں آج مینجمنٹ ہاؤس کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو وہ اپرچونیٹی دیں گے انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں کام کریں, یعنی جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور جس کے پاس کام بھی نہیں ہے وہ آئے سیکھے, ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ بنے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا, لوگ چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ لوگوں پہ انویسٹ کریں. رائٹ. جب لوگوں پہ انویسٹ کریں گے تو ریئل اسٹیٹ میں جس طرح ہم ایک گھر بنانے کے لیے سیمنٹ, بجری اور سریا استعمال کرتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہوگی, یہ وہ فورس ہوگی جو ہمارے اس کاروبار میں انشاءاللہ اینٹ سے بہتر, سریے سے زیادہ مضبوط اور بجری سے زیادہ فرم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر اس میں ٹریننگ اور گرومنگ کی تو ضرورت پڑتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے ود نو ایکسپیرینس, ود نو بجٹ اینڈ منی, اس کو جب آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ, کس طرح سے اس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ پھر دیکھیں شروع میں ہم ایک سٹائپنڈ کے طور پہ اس کو دینا شروع کرتے ہیں, جس میں اس کی فیول ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. رائٹ. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اپنے پہ ایک چیز صرف انویسٹ کر لیں, ٹائم. اوکے. یہاں پہ آئیں گے لوگ 2 مہینے پیسے نہیں آئے, 3 مہینے نہیں آئے, 4 مہینے نہیں آئے, وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں, پھر ایک نئی جگہ چلے جاتے ہیں. ہارڈ ورک سمپلی اب کام نہیں کرتا. رائٹ. ہارڈ ورک وتھ کنسسٹنسی. فائن. یہ آپ کا ایک بینچ مارک سیٹ کرنا پڑے گا. ہم آپ کو اسسٹ کریں گے, مختلف جگہوں پہ لیڈ کریں گے. ہم ایکچولی ڈیجیٹل کے اوپر اب ہیں پراپرلی. رائٹ. ہم چاہتے ہیں لیڈ جب دیں آپ کو, آپ نئے سے نئے کسٹمر سے بات کر رہے ہوں گے, ٹریننگ سیشنز چل رہے ہوں گے آپ. رائٹ. رائٹ. آپ یقین کریں کہ آج پاکستان میں کم از کم 75% لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ ریئل اسٹیٹ سے ہی وابستہ ہیں. 75% کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھے ہوں, آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوں, ایک ہی بات ہو رہی تھی, کہاں پلاٹ لیا کہاں بیچا. رائٹ. تو وہ لوگ بھی پارٹ ہے نا. اسی طرح آج انکم جنریشن کے لیے آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. آج اگر میں کہوں ڈیولپ کرنی ہے کوئی, ہم نے یہاں پہ ایک انڈسٹریل زون بھی, تو وہاں پر اسکلڈ لیبر نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم لگے گا. رائٹ. ہم نے بینگ ریئلٹر اپنا حق ادا کیا 75 سال. پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دینے میں میرے سامنے ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ابھی تک کوئی انڈسٹری نہیں, اور بدقسمتی سے ابھی تک اس کی ریکگنیشن نہیں ہے ایز اے انڈسٹری. تو کیا ایسی ریفارمز آنی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ یا جو بھی باڈیز ہیں اس کی, جس سے اس کی ریکگنیشن بنے؟ سر ایک تو سب سے پہلے اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. اوکے. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مسائل کن کو بتانے اور ان کا حل کس سے لینا ہے. رائٹ. آج بھی ہم یقین کریں اپنے زور بازو پہ کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں, کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں, اور پھر جا کے ہم چیزوں کو سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر یہاں پہ ریوارڈ ٹیکنگ بڑی زبردست ہے. کرتا ڈی سی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے منسٹری سے کروا لیا. رائٹ. منسٹری ٹھیک کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہم نے ڈی سی سے صحیح کرا لیا. رائٹ. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے. پراپر ایک اس کو انڈسٹری کا درجہ دیں. آج مینجمنٹ ہاؤس آ کے یقین کریں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سے سال ضائع کیے. مجھے آج جو سیکھنے کا موقع ملا, جس طرح آج سی او صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کی مہربانی کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. یہاں پہ جو لوگ بچے آئیں گے, بچیاں آئیں گے, میں گارنٹی کرتا ہوں ہم پوری سپورٹ کریں گے. اور یہ 1 سے 2 سال کے اندر جو لوگ اس مینجمنٹ ہاؤس کا حصہ بن جائیں گے وہ انشاءاللہ ایک سکسیس سٹوری لکھیں گے. اور اس طرح کی کتابوں میں انشاءاللہ فیوچر میں کہتا ہوں ان بچے بچیوں کی تصاویر چھپی ہوں گی. ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ. یہ بہت اچھا ایک سلوگن ہے جو کہ اپنا ملک صاحب شیئر کر رہے تھے کہ بچوں کو وہ اس بک میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ بچے وہ ہیں جو کہ آج اپنی وہ ریکوائرڈ سکلز اور ٹریننگ حاصل کریں گے اور ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں اپنا آگے بڑھیں گے. سر ایک اور بات ہے, آپ نے ٹریننگ کر دی, فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کو کیسے آپ مینیج کریں گے اور روکیں گے؟ سر اچھا دیکھیں, فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہر کاروبار میں, ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ, اور میں سمجھتا ہوں کمزور سے زیادہ تگڑا یہاں پہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, کیونکہ اس کے سورسز اور ریسورسز عام بندے سے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ 100 روپے کی چوری کرتا ہے لیکن لوگ کہہ نہیں سکتے. اور اس طرح غریب آدمی ایک ٹریننگ آتا ہے, نیا آتا ہے, وہ 1 روپے کی چوری کرتا ہے اور ہم بویلا مچا دیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مختلف اب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. جیسا CRM پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے
کہ کال پہ کیا بات ہوئی کسٹمر کے ساتھ, رائٹ, اس طرح اس کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس. پھر اس طرح ہی ہم لیڈ جنریشن جب کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر ورک کر رہے ہوتی ہے پوری ٹیم, اس کے بھی ہم سارے کریڈینشلز کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہوئی. پھر اس کے لیے ہم نے اس طرح سپروائزر ہے, اس کے اوپر مینیجر ہے, پھر جی ایم ہے, یہ ساری ہم نے ایک ہیرارکی قائم کی ہوئی ہے اس کے اوپر. وہ ایک ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور تقریباً 10% ہمارے پاس یہ پرابلم ہے ہر آفس میں, رائٹ, جہاں پہ باہر ڈیل کرنا, کیونکہ ایزی منی ہے پراپرٹی میں, ریئل اسٹیٹ میں. وہ صرف ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی لیڈ کنورٹ کرنی ہے کسی اور کو, یا ذاتی تعلقات کو اس میں استعمال کرتے ہوئے آپ نے کرنا. وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ابھی چیزیں چینج ہیں. ابھی دیکھیں اگر فرض کریں میں نے 1000 پلاٹ بیچنا ہے کسی سوسائٹی کا, رائٹ, اب میں 1000 اپنا واقف نہیں ڈھونڈ سکوں گا. اب آرگینک طریقے سے ہی آپ وہ ٹریس کرتے ہیں لوگوں کو, وہ ڈیجیٹل پہ جاتے ہیں, اسپانسرڈ ایڈز لگتے ہیں, اور لوگ اب بہت سمجھدار ہیں. اب آپ یقین کریں کئی دفعہ کسٹمر ہمیں وہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے جو شاید ہمارے بل میں نہیں ہوتی, اور وہ ٹھیک بتا رہا ہوتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یا ہمیں ڈی ٹریک کر رہا ہے, لیکن پیپل ہیو سو مچ انفارمیشن اباؤٹ ریئل اسٹیٹ کہ ہم کہتے ہیں اٹس امیزنگ. اچھا سر, یہ ہو گیا فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز ختم ہوئی. آپ نے ایک بڑے سیٹ اپ کی بات کی ہے. ایک ینگسٹر جو پڑھا لکھا ہے, جس نے تھوڑی سی اپنی ٹریننگ حاصل کر لی, وہ اگر اپنا آفس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پری ریکوزٹ ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کسی کو استاد بنائے. 90% یہاں پہ لوگ آفس کھولتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں, کیونکہ گراس روٹ لیول سے کام نہیں سیکھتے. وہ ایز اے پیراشوٹر آتے ہیں, رائٹ, وہ اپنا ایک بجٹ ذہنی طور پہ سائن کر لیتے ہیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے, میرے اتنے ماہ کا کرایہ بنتا ہے, اتنے میرے اوور ہیڈز بنتے ہیں, میں چلا لوں گا. لیکن چونکہ کام نہیں سیکھا ہوتا, وہ جو سب ہم اپنی کہانی میں سکسیسفل بھی ہیں, ہم اپنی کہانی میں سچے بھی ہیں. ہم ہمیشہ میٹھا میٹھا بتاتے ہیں, جو زندگی کا کڑوا سچ ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں وہی ہے سننے کے لیے ہم آپ کو یہاں پہ بلایا سر. کڑوا سچ یہ سر کہ زندگی میں 4 مرتبہ میں خود بھی زیرو ہوا, لیکن اللہ کی رحمت تھی, کہیں پہ ڈسکلوز نہیں ہوا, کہیں پہ وہ چیزیں اس طرح کی ہوئی نہیں, تو اللہ نے اپنے پردے بھی رکھے. لیکن ایک چیز ذہن میں تھی کہ اللہ کے کن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اس سے ہی مانگیں, اس کے ساتھ رہیں. اور یہ جو آج کل کے بچے بچیاں جو کہتے ہیں ماں باپ کو کچھ نہیں پتا, ابو آپ کو کیا پتا ہے, میں ان سب کو آج کے انٹرویو کی توسط سے کہوں گا کہ پلیز اپنے ماں باپ کے دامن کو کس کے پکڑ لیں, جس طرح اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑتے ہیں. ان کی ہر بات کو یس کر دیں. شاید ہم نے بھی اپنی کمی کوتاہی رکھی ہو زندگی میں, لیکن نچوڑ یہ نکالا کہ جنہوں نے ماں باپ کی کر لی نا, ان کے حکم کو مان لیا, آپ یقین کریں منت بھی ختم اور محنت بھی ختم آپ کی. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, اور یہاں پہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اوورسیز پاکستانیز کا کیا رول اور کتنا شیئر ہے اس میں؟ اصغر بھائی وہ تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, بیک بون ہے ہماری. آپ اگر دیکھیں کرونا کے دور میں 2020 کا لاک ڈاؤن لگا ہوا اور ہر چیز سلمپ, ہر چیز انڈر ویلیو تھی, تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے. جی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں. اپریل 2020 سے جو مارکیٹ اٹھائی, اپریل 2022 تک بفور ریجیم چینج, میں کہتا ہوں اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. اور آج بھی 70% جو بھی سوسائٹی آپ دیکھ لیں کامیاب ہے, اس میں اوورسیز کی انویسٹمنٹ ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اوورسیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ایٹ ٹائمز دے کم اکراس ود سم سارٹ آف پرابلمز اینڈ ایشوز. ان کو پرابلمز اور ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کس لیول پہ کیا کام ہونا چاہیے تاکہ بڑا ایک وہ ٹرسٹ لیول کا ان کا جو ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا وہ بہتر ہو, اس کا گیپ برج ہو, اور ایک صحیح طریقے سے وہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں پاکستان کے اندر؟ سر سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانیز کو ایک چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے. وہ کیا کہ آپ اگر کسی سوسائٹی میں کام کریں پرائیویٹ میں, تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جس سے آپ کام کریں وہ وہاں کا آتھورائز سیلس پارٹنر ہے کہ نہیں. رائٹ. اب آتھورائز ہونا خالی بات نہیں ہے, دیکھیں وہ کس لیول پہ آتھورائزڈ ہے. اکثر سوسائٹیز میں لوگ صرف رجسٹریشن کرا لیتے ہیں کچھ پیسے دے کے یا فری آف کاسٹ بھی, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے, وہ باہر سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہوتا کمپنی میں. تو اکثر وہی لوگ اوورسیز سے فراڈ کرتے ہیں. اسی طرح جب ڈی ایچ اے میں آپ کام کر رہے ہیں, کوشش کریں کہ ڈی ایچ اے کی رجسٹریشن ضرور چیک کریں. پھر ایسوسیشنز ہیں ہر جگہ کی, ان ایسوسیشنز کو ضرور چیک کریں کہ بھائی میں اگر عمر صاحب سے کام کر رہا ہوں, اصغر سے کر رہا ہوں, زید سے کر رہا ہوں, بکر سے کر رہا ہوں, تو میں سیف ہوں کہ نہیں. کہ 90% بیچارے کرنے کے بعد وہ 50,000 لاکھ روپے سستا ڈھونڈنے کے بعد, انویسٹ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کیسے ہیں, تو اس میں ہو جاتا ہے. دوسرا, یہاں پہ ابھی تک وہی والی بات ہے, ریگولیٹری اتھارٹی قائم نہیں ہے. رائٹ. وہ ہوگی تو ہم سب بھی اوورسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے
تاکہ تمام معاملات کو پراپرلی ایڈریس کیا جا سکے. تو یہی مین چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. آگے ریگولیٹری اتھارٹی ہو, ہم تمام چیزیں اپنی کمپلینٹس, اپنی اسائشیں ان سے مانگیں گے رائٹ کہ اس طرح کر لیا جائے. آن اے لائٹر نوٹ سر, آپ کو ماشاءاللہ شعر و شاعری سے بھی شغف ہے اور اکثر ہم آپ کی ریلز اور آپ کی جو شارٹ ویڈیوز وہ دیکھتے رہتے ہیں. آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ مجھے احمد فراز صاحب بہت پسند ہے, لیکن آنیسٹلی جو مزہ یا چاس آتی ہے اقبال صاحب کو پڑھنے کی, جی جی, وہ واقعی لہو گرما دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر آپ کو اندر محسوس ہوتا ہے کہ یار کمیاں ہیں ان لوگوں کو پڑھنے سے, ان لوگوں کی باتیں سننے سے وہ دور کی جا سکتی. جی, کوئی پسندیدہ شعر, نظم, غزل سر کوئی عنایت کریں؟ مجھے آج کل ویسے ایک شعر بہت زیادہ پسند ہے, وہ پڑھا تو علی محمد خان صاحب نے تھا, اچھا, لیکن آج کل کے جو دور گزر ہیں لوگوں کے, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. تو یقین کریں یہ محلے سے لے کے ملکی لیول تک میں ہر کمزور بندے کے لیے پڑھتا ہوں رائٹ, کہ یار غلامی اللہ اور اس کے رسول کی, رائٹ, عزت اور احترام سب کا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ ان کا رازق ہے, ہم غلط اور منافقت سے بات کریں گے تو کام ہو جائے گا. پلیز ایک چیز ذہن میں رکھیں, رازق وہ ہے اور سب سے تگڑا میرا رب ہے. یہاں ہم نے لیڈر کی بات کی, تو لیڈر کی کیا کوالٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ لیڈر شوڈ ناٹ بی اے باس. سب سے پہلی کوالٹی تو یہ ہونی چاہیے. رائٹ. یہاں پہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم ایک اچھے لیڈر کو باس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ لیڈر باس بن جاتا ہے. جبکہ لیڈر کی کوالٹیز میں سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے کہ لیڈر سب کو ساتھ لے کے چلتا, کسی کو یہ نہیں کہتا کر کے آؤ, وہ کہتا آؤ کرتے ہیں. رائٹ. لیڈر کو تو یہ کرنا ہے. دوسرا, لیڈر کی کوالٹیز تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے ہی پراپرلی ڈیفائن کر دی. میں کہتا ہوں جی زندگی میں ایک پانی ایک گلاس کو اگر آپ دیکھیں, اس کی سنتوں میں عمل کر لیں, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. کیا فرمایا؟ بسم اللہ کر کے پڑھو. رائٹ. ایسے بیٹھ کے پئیں, دائیں ہاتھ سے پیو, سیدھے ہاتھ سے پئیں, 3 سانسوں میں پئیں. رائٹ. پھر پینے کے بعد شکر کا کلمہ ادا کریں. یس. تو اب دیکھیں بسم اللہ سے برکت, سیدھے ہاتھ سے کہا کہ جو بھی یہ کام پازیٹیو انرجی آپ کی کریٹ ہوتی ہے سر. ایسے ہی ہے. ہاں جی. 3 سانسوں میں کیوں کہا؟ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو تو آپ جب پہلی گھونٹ میں لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اٹ از پراپرلی آرگینک اور ناٹ, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. پھر دیکھ کے پینے کا کہا. تو یہ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی زندگی میں کام کرنا ہے, کوئی بزنس کرنا ہے, آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے, یہ 6 اصولوں پہ عمل کر لیں, آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں وہ رب العالمین کے فرمان اور رحمت للعالمین کی اسوہ رکھنا, ماشاءاللہ, اس کو فالو کر لیں, یقین کریں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. تو آپ کا میسج کیا ہے یوتھ کو کہ وہ کیا کرنا ہے؟ جیسے ابھی تو آپ نے ایک چھوٹا میسج دیا, لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اف دے وانٹ ٹو ایکسل ان ریئل اسٹیٹ بزنس تو ان کو کیا چیزیں اپنانی چاہیے, اور جنرلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو بھی ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں؟ سب سے پہلے تو جی ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آپ سب لوگ جتنے بھی ینگسٹر ہیں, آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں, آپ آنے والا کل ہیں, آپ آنے والا وقت ہے ہمارا. ہم نے جو دور گزارا ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں تھا, سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. آج یہاں پہ انسٹیٹیوٹ بھی موجود ہیں, یہاں پہ آج ٹرینرز بھی موجود ہیں, یہاں آج اپرچونٹیز بھی بہت ہیں. تو اپرچونسٹ نہیں بننا, اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے سب سے پہلے. دوسرا, جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ, جس ادارے کے ساتھ, جس کمپنی کے ساتھ جائیں, پلیز اس کمپنی کے ساتھ, اس کے امپلائرز کے ساتھ مخلص ہو جائیں. جب آپ ان کے ساتھ مخلص ہوں گے آپ کی کمائی میں برکت ڈل جائے گی. ریئل اسٹیٹ کے تمام دوستوں کو جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, آنا چاہ رہے ہیں, ایک پیغام دے رہا ہوں جو شاید بہت کڑوا ہے. جب آپ ڈیل باہر کرتے ہیں اپنی کمپنی سے چھپ کے, امپلائر سے چھپ کے, صرف اپنی حیثیت چیک کریں کہ آپ کی حیثیت دوسرے امپلائیز کے سامنے کیا ہوگی, اس کمپنی میں آپ کی کیا عزت ہوگی, وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آپ کون ہیں. وہ یہ سوچتے ہوں گے جب آپ ان کے نہیں بن رہے تو ان کے کیسے بن سکیں گے. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کسی وجہ سے کہا گیا. تمام اچھی باتیں, تمام اچھے اقوال 1400 سال پہلے مکمل ہو گئے, اب صرف ان پہ عمل کرنا باقی ہے. اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری ہوگی. ریئل اسٹیٹ بزنس بادشاہوں کا کاروبار ہے. بادشاہ بننے کے لیے مینجمنٹ ہاؤس سے, ریلیشن سے جب مرضی تعلق جوڑ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ فیض حاصل ہوگا. بہت شکریہ.
جی ناظرین، یہ تھے عمر ملک صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی اور بہت ماشاءاللہ آپ نے یوتھ کو ایک اکسایا ہے، میں اس کو اگر نیگیٹو نہ ہو، اکسایا اس سینس میں ہے کہ ان کو کام کرنے پہ آپ نے ابھارا ہے سر، اور ان کو راہ دکھانے کے لیے آپ نے بتایا کہ ماں باپ کی آپ نے عزت کرنی، ان کا احترام کرنا، دل و جان سے کرنا ہے، اور اس کے بعد اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ اپنی زندگی میں شب و روز میں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے فٹ پرنٹ سے آپ چلیں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ عمر ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر۔